الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ساری حمد اور ثنا رب العالمین کی ذات اکبر کے لیے ان گنت اور لا تعداد درود و سلام اولین و آخرین کے امام سیدنا و مولانا حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر موسم بھی بڑا سخت ہے، حبس ہے اور بجلی کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، اور نہایت اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ میں نے پچھلے خطبہ میں جہاں اپنی بات کو چھوڑا تھا وہیں سے اس کا آغاز کروں۔ یاد دہانی کے لیے سیاق و سباق کا کچھ حوالہ دے کر میں اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ پچھلے خطبہ میں نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بالعموم آپ کی ساری اولاد کا ذکر نہیں کیا جاتا سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور یہ نہایت ہی بے انصافی اور ناانصافی پر مبنی بات ہے۔ بالخصوص ایک گروہ وہ تو نام تک لینا برداشت نہیں کرتا، انہیں گوارا نہیں، اور اہل سنت میں بھی یہ رواج ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کا ذکر نہیں کرتے، تو یہ چیز بدگمانی پیدا کرتی ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی؟ میں نے تفصیلی معروضات پیش خدمت کی تھیں۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب، آپ کے بیٹے قاسم، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور آپ کے بیٹے عبداللہ
جنہیں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، ان کا میں نے تفصیلی تعارف پچھلے جمعے میں کروایا تھا، اور وقت ہو چکا تھا تو میں نے اپنی بات کو یہاں چھوڑا تھا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، مجھے تو یاد ہے سب ذرا ذرا، کہ ہجرت کے دوسرے سال، جسے بدر کا سال کہتے ہیں، آپ بدر سے واپس آئے تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی، ان کے تذکرے کا آغاز کیا تھا تو جمعے کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو میں ان کے تذکرے کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے تذکرے کے بعد حسن و حسین کا رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہونا ہے، اس لیے میں بیچ سے ان کا ذکر چھوڑ کر ان سے پہلے آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے اور آپ کی سب سے آخری اولاد جناب ابراہیم کا ذکر کروں گا علیہ السلام۔ آپ کی یہ سب سے چھوٹی اولاد ہے اور سب سے آخری ہے، اور ان کا نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ماریہ قبطیہ ہے، اور ان کا تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا۔ یہ آپ کی لونڈی تھی، آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح نہیں کیا، یہ لونڈی کے بیٹے تھے، ام ولد جسے عربی زبان میں کہتے ہیں۔ حدیبیہ سے فارغ ہو کر 6 ہجری میں آپ مدینہ میں سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے، اور 7 ہجری میں آپ نے امراء کے نام خطوط لکھے، بادشاہوں کے نام۔ سیف اللہ تھے، سیف اللہ کی بات کھول تھوڑی جی۔ آپ نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ ایران کے بادشاہ جسے کسریٰ کہا جاتا تھا، اس کے نام لکھا، اور روم کے بادشاہ کے نام آپ نے خط لکھا۔ آپ نے مصر کے بادشاہ کے نام خط لکھا، اور مصر کے بادشاہ کو اس وقت مقوقس کہتے تھے، جیسے ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، روم کے بادشاہ کو قیصر، اور حبشے کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام خطوط لکھے، تو آپ نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک واقعہ کی وجہ سے یہ بڑے معروف صحابی ہیں، آپ نے ان کو خط دے کر مقوقس کی طرف، شاہ مصر کی طرف بھیجا، اور اس میں دعوت دی اپنی نبوت کے حوالے۔ یہ تفصیلی خط ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور یہ عیسائی تھا، اور عیسائی چونکہ اسلام کے زیادہ قریب تھے اس زمانے میں، یہود اور قریش کی طرح وہ مسلمانوں سے حسد اور بغض کم رکھتے تھے، تو اس شخص نے حوصلہ افزائی کی اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو حضور کے لیے تحائف دیے۔ ایک خچر دیا جس کا تاریخ میں نام دلدل ہے، اور 2 لونڈیاں دیں، ایک کا نام سیرین ہے اور ایک کا نام حضرت ماریہ قبطیہ ہے۔ قبطی یہ لوگ مصر کے رہنے والی ایک قوم خاص تھی جسے قبطی کہا جاتا تھا، اور یہ اس کا تعلق اس قوم سے تھا۔ یہ 2 لونڈیاں اور کچھ کپڑے اور ایک خچر حضور کے لیے بطور ہدیہ مقوقس مصر نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کے ہاتھ حضور کے پاس بھیجا، اور آپ اکثر اس خچر پر سواری کرتے،
ایک لونڈی حضور نے اپنے پاس رکھی جن کا نام حضرت ماریہ ہے، اور ایک لونڈی دوسری آپ نے حضرت حسان بن ثابت انصاری کو دے دی۔ اور بطور لونڈی کے یہ چونکہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، 7 ہجری میں یہ لونڈی آپ کے پاس آئی تو ہجرت کے 8ویں سال میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے اور ان کی دایا گیری کے لیے آپ نے ابو رافع کی بیوی کو مقرر کیا، 7ویں دن آپ نے ان کا عقیقہ کیا اور ان کے بالوں کے وزن کے مطابق چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور اس کے بعد دودھ پلانے کے لیے آپ نے ام سیف نامی ایک عورت کو مقرر کیا، اور اس کے عوضانے میں آپ نے کچھ کھجوروں کے درخت انہیں دیے، اور یہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، اور ان کے گھر میں بھٹی جلتی تھی اور دھواں نکالتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل وہاں جاتے اور یہ اوالی مدینہ میں رہتے، یعنی مدینے کے بالائی حصے میں، اور مسجد نبوی سے 4 میل کے فاصلے پر حضرت ابراہیم ام سیف نامی عورت کا دودھ پیتے تھے۔ آپ وہاں جاتے، پیدل جاتے، بار بار جاتے ملنے کے لیے اپنے بیٹے کو۔ جب ان کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو بیمار پڑ گئے۔ آپ کو پیغام بھیجا اس عورت نے، یا رسول اللہ، ابراہیم کی طبیعت ناساز ہے، تشریف لائیے۔ آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو ساتھ لیا تو آپ پیادہ وہاں پہنچے۔ جب دیکھا تو ابراہیم کی حالت نزا تھی اور ان کی آنکھیں پتھرا رہی تھی۔ آپ نے 6 ماہ کے اپنے بیٹے کو اپنی جھولی میں رکھا، گود میں لیا، اور ان کی نزا کے اس عالم کو دیکھ کر کہنے لگے، اے میرے بیٹا ابراہیم، موت سے تجھے تیرا باپ نبی بھی بچا نہیں سکتا۔ کیسی توحید ہے! اپنی گود میں رکھا ہوا ہے نبی کے بیٹے، نبی آخر الزمان کے بیٹے، اور کہہ رہے ہیں، بیٹا تو موت کی آغوش میں جا رہا ہے اور تیرا باپ نبی ہو کر تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا۔ اور دیکھتے دیکھتے حضرت ابراہیم وفات پا گئے، ان کی روح قبض ہو گئی، اور انہیں آپ نے چارپائی، چھوٹی سی چارپائی پہ رکھ دیا، ان کا منہ ڈھانپ دیا، اور اس چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر آپ آنسو بہانے لگے اور کیا کہنے لگے؟ اِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بیٹا ابراہیم، تیری موت نے، تیری جدائی نے محمد کو غمگین کر دیا۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے، اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ رو رہے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف کہتے، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے آپ کا رونا؟ آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عبد الرحمن، یہ آنسو بہانا، یہ رحمت کی علامت ہے۔ آنسو بہانے سے محمد نے کبھی کسی کو روکا نہیں۔ عبد الرحمن چپ ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں اولاد کی محبت اللہ نے کیسے انسانوں کے دلوں میں بھر دی، اور پھر آپ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ایک چھوٹی سی چارپائی پر ان کو اٹھا کر لایا گیا۔ حضرت فضل ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے فضل ابن عباس اور حضرت اسامہ ابن زید، دونوں نے مل کر انہیں قبر میں اتارا، اور آپ نے اس کی قبر بنائی گئی۔ آپ نے فرمایا، اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرو۔ یہ قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا یہاں سے سنت چلی ہے، اور ایک امتیازی نشان لگا دو۔ آج جیسے ہم ایک ہری ٹہنی کو اس کے کونے میں دباتے ہیں،
یہ بھی سنت اس لیے بنی. تو یہ حضرت ابراہیم ہے، یہ بھی آپ کے بیٹے، ان کا تذکرہ بھی کیا جائے. میں نے ایک تھوڑا سا تعارف آپ کو کروایا. اب چونکہ یہ حضرت فاطمہ سے چھوٹے ہیں اور بیٹیوں میں حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں، اور ابراہیم کے بعد اوپر کی طرف جائیں تو حضرت فاطمہ کا نمبر آتا ہے. اب میں پھر وہی چلا جاتا ہوں کہ 2 ہجری میں حضرت علی سے نکاح کے لیے حضور نے بلال کو پیسے دیے. اب بلال خوشبو لے کر آؤ، ایک چارپائی لے کر آؤ، ایک بستر لے کے آؤ، اور چکی کے 2 پاٹ لے کر آؤ، ایک پانی کے لیے مشکیزہ لے کر آؤ. وہ لائے. آپ نے نکاح پڑھا تو نکاح کے بعد حضرت علی سے فرمایا کہ مکان کا بندوبست کرو. یہاں ایک جملہ عرض کروں گا کہ 2 جہان کے سردار کی بیٹی اور علی ابن ابی طالب کی بیوی، لیکن دونوں کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے. یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے کہ انہوں نے دنیا اور دنیا کے مال کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر گئے، یا اللہ آل محمد کی روزی ناپ تول کے دینا، انہیں فراوانی نہ دینا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ بن نعمان یہ ایک انصاری صحابی اور بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. یا رسول اللہ اس کے مکان ہیں، آپ ان سے کہیں ایک مکان ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا علی، حارثہ بن نعمان کو کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اس نے تو اپنے سارے مکان پہلے ہی مہاجرین مکہ کو دے دیے ہیں، اس نے اتنا اصرار کیا، مجھے شرم آتی ہے. اور یہ بات حضرت حارثہ تک پہنچی کہ علی ابن ابی طالب اور رسول اللہ کی بیٹی کو مکان کی ضرورت ہے. دوڑے آئے بارگاہ رسالت میں اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرا مکان فاطمہ کو دے دو. انہیں انصار مدینہ کہتے تھے، یہ انصار مدینہ تھے، یہ مکان ان کو دے دو. حضرت حارثہ کا مکان مل گیا. آپ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو وہاں منتقل کر دیا. میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں حضرت حارثہ کا. حارثہ ابن نعمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز نبی پاک نے مجھ سے کہا کہ عائشہ دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا. میں جنت میں داخل ہوا. فَإِذَا سَمِعْتُ الْقِرَاءَةَ، میں نے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنی. اور میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے جو مدینے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے اور تیرا خدا جنت میں اس کو سنا رہا ہے. تیرا خدا حارثہ کی قرات کو جنت میں سنا رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، اے عائشہ نیکی ہو تو ایسی، نیکی ہو تو ایسی. پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کون سی نیکی ہے کہ اسے اللہ نے اتنا فضل اور شرف عطا کیا کہ جنت میں ملائکہ اس کا قرآن سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وَهُوَ أَبَرُّ بِوَالِدَتِي،
کہ وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پیغام بھی چلتے چلتے مضمون میں دے دوں، یہ ان سے پوچھو جن کی مائیں نہیں ہیں، وہ جوان ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے، یہ دعاؤں کا ایسا سرچشمہ ہے کہ سوکھ جاتا ہے۔ ماں کے چلے جانے کے بعد یہ دعاؤں کا ایسا سوتا ہے کہ پھر وہ بند ہو جاتا ہے، اور ماں کے بعد دعاؤں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں یہ ایسا محبت کا رشتہ ہے کہ اس کے مقابلے میں محبت کا کوئی رشتہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بیٹے تو نافرمان ہیں، لیکن بیٹیاں اس سے بھی بڑھ کر ماں کی نافرمان ہیں۔ بیٹیاں ماؤں کے آگے بولتی ہیں، انہیں کہتی ہیں کہ تم ان پڑھ ہو، تمہیں آداب کا نہیں پتا، تمہیں بیٹھنے اٹھنے پکانے کا نہیں پتا، اور میں یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہوں، میں یونیورسٹی کی پڑھی ہوں، میرے پاس ڈگریاں ہیں، اور ماں سے کہتی ہے تو نے میرے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ اندازہ کرے آسمان پھٹ جاتا ہے، زمین تھر تھر آنے لگتی ہے جب کوئی ماں کا دل توڑتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ میری بیٹیاں نیچے میری بات کو سن رہی ہیں، اور میرے بیٹے، میرے بھائی میرے سامنے سن رہے ہیں۔ کبھی والدہ کا دکھ دل نہ دکھانا، یہ دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ ان کے ساتھ نیکی کرنا، نیکی کرنا، خدا تجھے اپنی جنت کا مہمان بنا لے۔ مائیں بڑی قیمتی چیز ہیں، جن کی مائیں نہیں ان سے پوچھ کے دیکھو، اور جب بوڑھی ہو جائیں تو کندھوں پہ اٹھاؤ، جب بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے ہر چیز خرچ کر دو، ماں سے حساب نہ کرو۔ اگر زیادہ بھائی ہو تو اسے دھکے دے کر ایک دوسرے کے گھر میں نہ بھیجو، بلکہ قربانی کر کے ماں کو اپنے گھر میں مقابلے میں لاؤ۔ میں اپنی ماں کو اپنے گھر میں رکھوں گا۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ کسی کے حق کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ماں کے حقوق کو پہچانے، یہ پیغام لے کر جائے اور پہچانے ان کے حقوق کو۔ اور آج یہ نافرمانی گھر گھر ہے، یہ داستان گھر گھر ہے۔ دیکھو تو صحیح، آپ نے فرمایا اے عائشہ نیکی ہو تو ایسی کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں خدا اس کا قرآن جنت میں سناتا ہے۔ یہ حارثہ ہے۔ اور ایک دن حضور کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ حارثہ پاس سے گزرے اور کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ کہہ کے وہ گزر گئے، حارثہ گزر گئے۔ وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا، واپس آئے۔ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کہ میرے پاس کون آدمی بیٹھا تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، فَإِنَّهُ جبریل۔ حارثہ وہ جبریل تھا۔ جب تو نے ہمیں سلام کہا تو مجھ سے پہلے جبریل نے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ جبریل نے، کیوں جی سیف اللہ صاحب ہے نا حدیث، جبریل نے مجھ سے پہلے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ اور یہ ہے اولئک صحابی، اولئک صحابی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کہ لوگوں یہ ہے نبی کے ساتھی، یہ ہے نبی کے ساتھی، جب کبھی مقابلہ کرنا ہو تو ان جیسے لے کر آ، ان جیسے لے کر آ۔ فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ عربی کا شعر ہے۔ لے کر تو آ ایسے لوگ جن پہ جبریل سلام کہتا تھا،
جن کی آوازوں کو جنت میں سنایا گیا، اسی لیے تو انہیں انصار مدینہ کہتے ہیں۔ خیر، بات لمبی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس گھر میں چلی گئی، حضرت حارثہ کے گھر میں۔ وقت گزرا، اللہ نے 2 ہجری میں شادی ہوئی اور 3 ہجری میں اللہ نے حضرت حسن عطا فرمایا۔ آپ نے حسن نام رکھا نانا نے، اور حضرت حسن کی شکل حضور سے ملتی تھی، یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت حسن کی شکل نبی پاک سے ملتی تھی، اور یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت حسن کے پڈلیاں اور ران یہ حضرت علی سے ملتے تھے، اور حضرت حسین کی شکل حضرت علی سے ملتی تھی، اور نیچے کا حصہ حضور سے ملتا تھا۔ اور اس لیے آپ فرمایا کرتے، علی حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے۔ آپ ان کے بارے میں یہ کہا کرتے۔ اور اس کے بعد 1 سال کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت حسن سے حضرت حسین 1 سال چھوٹے تھے۔ پھر حضرت زینب، پھر ام کلثوم، اور پھر چھوٹا بیٹا محسن۔ 3 اولادیں بیٹے اور 2 اولادیں بیٹیاں۔ حضرت حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم یہ اہم واقعات کی وجہ سے بڑے معروف ہو گئے۔ زینب کربلا میں، ام کلثوم کربلا میں، حضرت حسین کربلا میں، ان واقعات کی وجہ سے یہ شخصیات معروف ہو گئیں۔ اور محسن بیٹا بچپن میں وفات پا گیا۔ آج میری گفتگو کا دائرہ صرف سیدہ فاطمہ، ان کے فضائل کے گرد رہے گا، اور اگلے جمعے میں سیدنا حسن اور حسین ابن علی کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور فرماتے، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ اے لوگو، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک خطبہ آپ سنتے، اہل تشیع اکثر اپنی تقریروں میں بیان کرتے، واقعہ خم غدیر۔ واقعہ خم غدیر، یہ کنواں تھا مکے اور مدینے کے بیچ میں، اور اس مقام پر آپ مکے سے واپس جا رہے تھے، حج سے واپس، تو آپ نے خم غدیر کے مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایسا خطبہ صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایسا خطبہ نہیں سنا، جیسے کچھ جانے والا خطبہ دے رہا ہو نا دنیا سے۔ وعظ و نصیحت آپ نے بڑی لمبی فرمائی، اور آپ نے فرمایا، لوگو میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، اسے مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ آگے فرمایا، اذکرکم فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اپنے اللہ سے ڈراتا ہوں۔ پھر فرمایا، اذکرکم فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انہیں ستانا نہ، انہیں دکھ نہ دینا، انہیں پریشان نہ کرنا، اگر ان پہ مصیبت آ جائے تو ان کی مدد کرنا۔ میں تمہیں اللہ سے اس کے بارے میں ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور تم میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اطاعت کرنا۔ لو یہاں ایک بات کہہ دوں، قرآن اور اہل بیت کی اطاعت کرنا، قرآن کی اور اہل بیت کی، اگر تم نے نہ کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔
حدیث اٹھا کے دیکھ لو. اور ان کے راستے پہ چلو گے ہدایت پاؤ گے، ان کی راہ کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ. ہوا عبد اللہ، ہوا عبد اللہ، یہ میرے اہل بیت اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی اوپر سے نیچے، اسے تھام لو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. یہ اعزاز بخشا ہے، حضور کی نسبت سے انہیں اعزاز ملا ہے کہ اہل بیت کی اطاعت کرنا. اور ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنا طریقہ. اور صحابہ کو اعزاز بخشنے کے لیے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لوگوں میری اطاعت کرنا اور خلفاء راشدین کی بات ماننا. اور پھر کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے بھی چلو گے تمہیں جنت میں لے جائے گا. یہ حضور سے تعلق کی وجہ سے صحابہ کو اعزاز ملا، اور اہل بیت کو بھی حضور کے تعلق کی وجہ سے یہ اعزاز ملا. حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہیں کہ ایک دن ہم ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، حضور بھی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے. فاطمہ نکل آئی، جب آئی فقام رسول اللہ، حضور نے اپنی نشست چھوڑ دی. جس چیز پہ بیٹھے ہوئے تھے، نشست بیٹھنے کی جگہ، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور نشست چھوڑ دی. فرمایا فاطمہ یہاں بیٹھ جاؤ، میری جگہ پہ تم بیٹھ جاؤ. آپ کھڑے ہو گئے، فاطمہ کو بٹھا دی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا فاطمہ کی چال میں محمد عربی کی چال نظر آ رہی تھی، چال نظر آ رہی تھی. آپ نے فرمایا بیٹی میرے پاس آ جاؤ. قریب ہو گئے، کان میں دو باتیں کی، ایک پہ روئی ایک پہ ہنسی. حدیث معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. ایک پہ روئی ایک پہ ہنسی. حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کہنے لگی اے بیٹا فاطمہ، ہمیں وہ راز تو بتا دو جو سید المرسلین نے تمہارے کان میں کہا تھا. فرماتی ہے کہ میرے والد گرامی نے جب میں روئی تو یہ کہا تھا اے بیٹی جبریل اس رمضان میں 2 بار آیا ہے. جبریل اس رمضان میں 2 بار آیا. میں سمجھ گیا کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے. فبقیت، میں رونے لگی. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ رونا رونا، دیکھ تیرے رب نے تمہیں کیا اعزاز دیا ہے. الا ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. اے بیٹی راضی ہو جا، خدا نے تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. تو میں ہنسی، تو میں خوش ہو گئی. اور آپ کی محبت کا یہ عالم تھا. آپ کسی غزوے پہ جاتے، کسی سفر پہ جاتے، جب مدینہ چھوڑتے صحابہ کو آگے چلا دیتے اور آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، حسن و حسین کو اٹھاتے گود میں، فَيَضُمُّهُمَا فَيَشُمُّهُمَا، سینے سے لگا کر انہیں چومتے، انہیں سونگتے، اور پھر کہتے بیٹا فاطمہ پکڑ لو، محمد کسی غزوے پہ جا رہا ہے. واپس آتے 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھتے، سیدھے فاطمہ کے گھر جاتے. ایک بار حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور میرے گھر نہ آئے. میں سمجھ گئی کہ کوئی وجہ ہے. مجھے بتایا گیا کہ حسن و حسین کو میں نے چاندی کے کنگن لے کر دیے تھے اور میرے دروازے پہ میں نے ایک پردہ لٹکا دیا حسن بڑھانے کے لیے. ہمارے ہاں پردے نہیں گھروں میں لگاتے، حسن بڑھانے کے لیے. تو اللہ کے نبی میرے گھر میں نہ آئے. میں سمجھ گئی. میں نے اسی وقت پردے کو چاک کر دیا، میں نے پردے کو چاک کر دیا
اور حسنین کے ہاتھوں سے میں نے کنگن اتار لیے. اور حضور نے پھر حضرت عائشہ سے، حضرت فاطمہ سے کہا، بیٹا ہم دنیا میں کی نعمتوں کے لیے نہیں آئے، ہمارے ٹھکانے تو خدا نے جنت میں بنا دی. اعزاز کیوں نہ ملتے ان لوگوں کو جن کی، میں نے شاید یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں لے کر دی تھی حضرت فاطمہ کو، ایک مشکیزہ، چکی کے 2 پارٹ، ایک چادر اور ایک بستر. سیدہ فاطمہ 26 سال کی عمر میں ہجرت کے 11ویں سال دنیا سے گئیں، اور بدر کے سال ان کا نکاح ہوا. 2 اور 8 سال زندہ رہی. جب دنیا سے گئیں تو ان کے گھر کی صرف یہی کل کائنات تھی. یہ فاطمہ کا جہیز تھا. اور جب کبھی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کے بیچ کوئی ناگواری ہوتی نا، آپ بڑے پریشان ہوتے. ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے تو بڑے غمگین نظر آئے، آپ کا چہرہ زرد. جب باہر آئے تو بڑے مسرور، بڑے خوش. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ گئے تھے بڑے رنجیدہ تھے، آئے تو بڑے خوش ہیں. آپ نے فرمایا ایک جوڑی علی اور فاطمہ جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، میں ان کی صلح کروا کے آیا، میں ان کی صلح کروا کے آیا. اس لیے اتنی بڑی جوڑیاں بھی الجھ جاتی ہیں، لیکن ان کا نتیجہ صلح ہونا چاہیے. طلاق اس کا حل نہیں ہے. یہ پیغام ہے میرا کہ حضرت علی اور فاطمہ کے بیچ میں دنیا کی بہترین جوڑی یہ نوک ٹوک ہو جاتی ہے، لیکن اس کا انجام طلاق نہیں ہونا چاہیے. اس کا انجام 2 خاندانوں کا ٹوٹ جانا نہیں ہونا چاہیے. یہ دانائی ہے. طلاق جائز ہے، لیکن اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اپنے گھروں میں صبر پیدا کریں، حلم، برداشت، تاکہ یہ موقع نہ آئے عورت اپنے خامد کی نافرمانی نہ کرے، اور خامد عورت کے حقوق کا لحاظ رکھے. اللہ گھروں کو جنت بنا دیتا ہے. اللہ گھروں کو جنت بنا دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے جن نیکوکار ہستیوں کے ہم نے ذکر شروع کیے ہیں، خدایا ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق. وآخر دعوانا